صفحہ نمبر 657 ہی جاری ہے۔ اب ہم اس کے بعد ان چند معززین قریش کا ذکر کرتے ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام ابی قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے مسلمان ہونے کا واقعہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ ابوبکر صدیق اپنے بوڑھے باپ کو لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے بٹلا دیا۔ آپ نے فرمایا، ابوبکر تو نے اس بوڑھے کو گھر ہی کیوں میں نہ رہنے دیا، میں خود ہی اس کے پاس آ جاتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بجائے اس کے کہ آپ چل کر میرے باپ کے پاس جائیں، بہتر یہی ہے کہ میرا باپ خود پاپیادہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ بعد ازاں آپ نے ابو قحافہ کے سینہ پر دست مبارک پھیرا اور اسلام کی تلقین کی۔ ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے تمام چہرہ اور سر سفید تھا۔ آپ نے خضاب کے لیے ارشاد فرمایا اور یہ تاکید فرمائی کہ سیاہی سے بالکل دور رکھنا، یعنی سیاہ خضاب ہرگز استعمال نہ کرنا۔ صفحہ نمبر 658۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ سیرہ حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ جب ابو قحافہ اسلام لے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، ابو طالب اگر اسلام لے آتے تو میری آنکھیں زیادہ ٹھنڈی ہوتی۔ اسلام صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ سرداران قریش میں سے تھے جو دو سخا میں مشہور تھے۔ فیاضی اور مہمان نوازی میں یہ گھرانہ ممتاز تھا۔ ان کا باپ امیہ بن خلف جنگ بدر میں مارا گیا۔ فتح مکہ کے دن صفوان بنی امیہ جدہ بھاگ گئے۔ ان کے چچزاد بھائی عمیر بن وہب نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر صفوان کے لیے امن کی درخواست کی۔ آپ نے امان دیا اور بطور علامت اپنا امامہ یا چادر بھی عنایت فرمائی۔ عمیر جا کر ان کو جدہ سے واپس لائے۔ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد، عمیر یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھ کو امن دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ صفوان نے کہا، مجھ کو سوچنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، تجھ کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فی الحال مسلمان نہیں ہوئے مگر غزوہ حنین میں آپ کے ہمراہ رہے۔ آپ نے کچھ زرہیں ان سے بطور عاریت لیں، یعنی ہدار لی۔ حنین میں پہنچ کر ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے، قریش کا کوئی شخص میری تربیت کرے اور وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس سے کہ قبیلہ حوازن کا کوئی آدمی میری تربیت کرے۔ حنین سے واپسی میں آپ نے صفوان کو بے شمار بکریاں عطا فرمائی۔ صفوان نے ان بکریوں کو دیکھ کر کہا، خدا کی قسم، اتنی سخاوت سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا، اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام سہیل بن عمرو۔ آپ مکہ کے اشراف اور سادات میں سے تھے۔ خطیب قریش کے نام سے مشہور تھے۔ صلح حدیبیہ میں انہی کو آتے دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا، اب تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن سہیل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بارگاہ نبوت میں بھیجا کہ جا کر آپ سے میرے لیے امن حاصل کرے۔ آپ نے اس کو امن دیا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو شخص سہیل سے ملے وہ اس کی طرف تیز نظروں سے نہ دیکھے۔ قسم ہے میری زندگی کی، تحقیق سہیل بڑا عاقل اور شریف ہے۔ سہیل جیسا شخص اسلام سے جاہل اور بے خبر نہیں رہ سکتا۔ صفحہ نمبر 659۔ سہیل نے فی الحال اسلام قبول نہیں کیا۔ غزوہ حنین میں آپ کے ساتھ رہے اور جارانہ میں مشرف با اسلام ہوئے اور قسم کھائی کہ جس قدر مشرکین کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے اسی قدر اب مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ کروں گا، اور جتنا مال مشرکین پر خرچ کیا ہے اتنا ہی مسلمانوں پر خرچ کروں گا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ پر لوگوں کا مجمع تھا۔ لوگ ملاقات کے منتظر تھے۔ سہیل بن عمرو، ابو سفیان بن حرب اور دیگر مشائخ قریش بھی موجود تھے۔ دربان نے جب اطلاع دی تو سہیب، بلال اور دیگر اہل بدر کو اندر بلا لیا گیا اور سہیل، ابو سفیان اور مشائخ قریش کو چھوڑ دیا گیا۔ ابو سفیان نے کہا، آج جیسا منظر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہی نہیں۔ غلاموں کو تو بلایا جا رہا ہے اور ہماری طرف التفات بھی نہیں۔ اس موقع پر سہیل نے جو عاقلانہ اور دانشمندانہ جواب دیا وہ دلوں کی تختیوں پر کندہ کرانے کے قابل ہے۔ سہیل نے ابو سفیان اور دیگر مشائخ قریش کو مخاطب کر کے کہا، اے قوم، میں خدا کی قسم ناگواری اور غصہ کے آثار تمہاری چہروں پر نمایاں دیکھ رہا ہوں۔ بجائے اس کے کہ تم دوسروں پر غصہ کرو، تم کو خود اپنے نفسوں پر غصہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ دین حق کی دعوت ان لوگوں کو بھی دی گئی
اور تم کو بھی۔ یہ لوگ سنتے ہی دوڑ پڑے اور تم نے پس و پیش کی اور پیچھے رہے۔ خدا کی قسم، جس شرف اور فضیلت کو یہ لوگ لے دوڑے، تمہارا اس شرف سے محروم رہ جانا میرے نزدیک اس دروازہ کی محرومی سے کہیں زیادہ سخت ہے جس پر تم آج رش کر رہے ہو۔ اے قوم، یہ لوگ تم سے سبقت لے گئے جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، اور تمہارے لیے اس شرف اور فضیلت کے حاصل ہونے کی اب کوئی سبیل نہیں۔ اس کھوئے ہوئے شرف کے تدارک اور تلافی کی اگر کوئی صورت ہے تو صرف جہاد فی سبیل اللہ اور خدا کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی ہے۔ اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عجب نہیں کہ حق تعالی شانہ تم کو شہادت کی دولت نعمت سے مالا مال فرما دے۔ سہیل نے اپنی تقریر دل پذیر کو ختم کیا اور دامن چھاڑ کر اسی وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور مہا خاندان اور اہل و عیال کے رومیوں سے مقابلہ کے لیے صفحہ نمبر 659 جاری ہے۔ سہیل نے اپنی تقریر دل پذیر کو ختم کیا اور دامن چھاڑ کر اسی وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور مہا خاندان اور اہل و عیال کے رومیوں سے مقابلہ کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے اور جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ طاعون امواس میں وفات پائی، طاعون امواس میں وفات پائی۔ بہرحال مقصد ہر صورت میں حاصل ہے، طاعون کی موت بھی شہادت ہے۔ اسلام اتباع معتصب، اسلام اتباع معتب بسران ابی لہب۔ حضرت عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو مجھ سے یہ فرمایا کہ تمہارے دونوں بھتیجے اتباع معتب بسران ابی لہب کہاں ہیں؟ وہ مجھے دکھائی نہیں دیتے، آخر وہ دونوں کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جو مشرکین قریش روپوش ہو گئے ہیں، روپوش ہو گئے ہیں، انہی کے ساتھ یہ دونوں بھی کہیں دور چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں آپ کے ارشاد کے مطابق سوار ہو کر مقام ارنا گیا اور وہاں سے دونوں کو اپنے ساتھ لایا۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، دونوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے اور دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے باب کعبہ کے قریب ملتزم پر آئے اور دیر تک دعا مانگتے رہے۔ پھر وہاں سے واپس ہوئے اور چہرہ انور پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسرور رکھے، میں آپ کے چہرہ کو مسرور دیکھ رہا ہوں۔ صفحہ نمبر 660۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے یہ درخواست کی تھی کہ مجھ کو میرے چچا کے یہ دونوں بیٹے اتبا اور معتب عطا کر دیے جائیں، سو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ دونوں عطا کر دیے اور میرے لیے ان دونوں کو ہبہ کر دیا۔ اسلام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ میں اسلام لائے، مگر صحیح یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے، مگر اپنے اسلام کو مخفی رکھا اور فتح مکہ میں اس کا اظہار کیا۔ ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور ماں کا بھائی ماموں ہوتا ہے، اس لیے حضرت معاویہ خال المومنین ہوئے، یعنی تمام مسلمانوں کے ماموں ہوئے۔ اور جس طرح اہل بیت اور ذوی القربہ سے محبت رکھنا مومن پر فرض اور لازم ہے، اسی طرح حضور پر نور کے خسر اور برادر نسبتی اور سسرالی رشتہ داروں سے بھی محبت فرض اور لازم ہے۔ ابو سفیان بن حرب آپ کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کے والد محترم ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ ان سے محبت رکھنا فرض ہے اور ان سے کینہ اور عداوت رکھنا حرام ہے، اور اسلام سے پہلے جو ہو چکا وہ سب معاف ہے، اور اسلام سے پہلی باتوں کا ذکر کرنا ازر قرآن و حدیث قطعاً ممنوع ہے۔ سرایہ کی روانگی، بت خانوں کی تخریب کے لیے سرایہ کی روانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد تقریباً 15 روز مکہ میں مقیم رہے۔ جو بت خانہ کعبہ میں تھے ان کو منہدم کرایا اور یہ منادی کرا دی، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدعو فی بیتہا صنما۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت باقی نہ چھوڑے۔ جب مکہ مکرمہ بتوں سے پاک ہو گیا اور اس کے ساتھ تمام بت کرا دیے گئے تو مکہ کے اطراف و اکناف میں بتوں کے منہدم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جماعتیں روانہ فرمائیں۔ حدم ازا حدم سوا 25 رمضان 8 ہجری کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سواروں کی جمعیت کے ساتھ عزا کو منہدم کرنے کے لیے مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس مقام تک مکہ سے ایک شب کا راستہ ہے اور عمرو بن العاص کو سوا کے منہدم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ عمرو بن العاص جب وہاں پہنچے تو اس بت کے مجاور نے ان سے کہا تم کس ارادہ سے آئے؟
عمرو بن العاص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بت کو منہدم کرنے آیا ہوں۔ عمرو کا یہ جواب سن کر مجاور نے کہا تم اس پر کبھی قادر نہ ہو سکو گے، خداوند سوا تم کو خود روک دے گا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افسوس تو ابھی تک کسی خیال باطل میں پھنسا ہوا ہے، کیا یہ سنتا اور دیکھتا ہے جو مجھ کو روک دے گا؟ یہ کہہ کر اس پر ایک ضرب لگائی جس سے ان کا خداوند سوا پاش پاش ہو گیا اور مجاور سے مخاطب ہو کر کہا تو نے دیکھ لیا؟ مجاور یہ کہتے ہی فوراً مسلمان ہو گیا اور کہا اسلمت للہ، میں اسلام لایا اللہ کے لیے۔ صفحہ نمبر 661۔ حدم منات۔ 26 رمضان المبارک کو سعد بن زید اشہلی کو منات کے منہدم کرنے کے لیے مقام مشلل کی طرف روانہ کیا اور 20 سوار آپ کے ہمراہ کیے۔ قرضے کے رمضان کا تمام مبارک مہینہ اسی بت شکنی یعنی ارض اللہ سے کفر و شرک کی نجاست کے دھلوانے میں صرف ہوا۔ ماہ شوال میں محض تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے لیے 350 مہاجرین و انصار کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان بنی جزیمہ کی طرف بھیجا۔ یہ لوگ یلملم کے قریب ایک تالاب کے کنارے جس کا نام غمیاسہ ہے، یہ لوگ یلملم کے قریب ایک تالاب کے کنارے جس کا نام غمیسہ ہے وہاں رہتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ گھبراہٹ میں اچھی طرح یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ یہ کہنے لگے سبا ہم نے اپنا پہلا دین چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کافی نہ سمجھا، بعض کو قتل کیا اور بعض کو گرفتار۔ سب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر 2 مرتبہ یہ فرمایا اے اللہ میں اس سے بالکل بری ہوں جو خالد نے کیا، یعنی اللہم انی ابرائک الیک مما صنع خالد۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو روپیہ دے کر بنو جزیمہ میں بھیجا تاکہ ان کا خون بہا ادا کر گئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جا کر ان کا خون بہا ادا کیا اور جب تحقیق اور دریافت کے بعد یہ اطمینان ہو گیا کہ اب کسی کا خون بہا باقی نہیں رہا تو جو روپیہ باقی بچ رہا تھا وہ بھی احتیاطاً انہی پر تقسیم کر دیا۔ واپس ہو کر جب بارگاہ نبی میں سارا قصہ بیان کیا تو آپ بے حد مسرور ہوئے اور یہ فرمایا اسبت و احسنت۔ غزوہ حنین و اوتاس و طائف، یوم شنبہ 6 شوال 8 ہجری۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جہاں قبائل حوازن و ثقیف آباد تھے۔ یہ قبائل نہایت جنگجو اور قادر تیر انداز تھے۔ فتح مکہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ ہم پر حملہ نہ کر دیں، اس لیے مشورہ سے یہ طے پایا کہ قبل اس کے کہ ہم پر حملہ آور ہوں ہم ہی کو چل کر ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ان کا سردار مالک بن عوف نصری 20,000 آدمیوں کی جمعیت لے کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ درید بن سما سردار بنی جسم اگرچہ پیرانہ سالی کی وجہ سے حص و حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن بوڑھے تجربہ کار جہاں دیدہ اور جنگ آزمودہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ صلاح اور مشورہ میں اس سے مدد لے۔ مالک بن عوف نے تمام سپاہ گروں کو یہ تاکید کر دی کہ ہر شخص کے اہل و عیال اس کے ساتھ رہیں تاکہ خوب جم کر مقابلہ کریں اور کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ جب وادی اوتاس میں پہنچے تو درید نے دریافت کیا کہ یہ کون سا مقام ہے۔ لوگوں نے کہا یہ مقام اوتاس ہے۔ درید نے کہا یہ مقام جنگ کے لیے نہایت موزوں اور مناسب ہے، یہاں کی زمین نہ بہت سخت ہے اور نہ بہت نرم کہ پاؤں دھنس جائیں۔ پھر کہا صفحہ نمبر 662 یہ کیا ہے؟ اونٹوں کا بولنا اور گدھوں کا چیخنا اور بکریوں کا آواز کرنا اور بچوں کا رونا اور بلبلانا سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ مالک بن عوف لوگوں کو ماں اہل و عیال اور مہا جان و مال لے کر آیا ہے تاکہ لوگ ان کے خیال سے سینہ سپر ہو کر لڑیں۔ درید نے کہا سخت غلطی کی، کیا شکست کھانے والا کچھ واپس لے کر جاتا ہے؟ چنانچہ جنگ میں سوائے نیزہ اور تلوار کے کوئی شے کام نہیں آتی۔ اگر تجھ کو شکست اور ہزیمت ہوئی تو تمام اہل و عیال کی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تمام اہل و عیال کو لشکر کے پیچھے رکھا جائے۔ اگر فتح ہوئی تو سب آ ملیں گے اور اگر شکست ہوئی تو بچے اور عورتیں دشمن کی دست برد سے محفوظ رہیں گے۔ مالک
مگر مالک بن عوف نے جوش شباب میں اس طرف التفات نہ کیا اور کہا خدا کی قسم میں ہرگز اپنی رائے سے نہ ٹلوں گا، بڑھاپے سے اس کی عقل خراب ہو چکی ہے۔ حوازن و ثقیف اگر میری رائے پر چلیں تو فبہا، ورنہ میں ابھی خودکشی کر لیتا ہوں۔ سب نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان حالات اور واقعات کی اطلاع پہنچی تو عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی کو تحقیق و تفتیش کے لیے روانہ فرمایا۔ عبداللہ نے 1-2 روز ان میں رہ کر تمام حالات معلوم کیے اور آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دی۔ تب آپ نے بھی مقابلے کا سامان شروع کیا اور صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں محض سامان کے مستحار لی۔ 8 شوال 8 ہجری یوم شنبہ کو 12,000 آدمیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور حنین کا قصد فرمایا۔ 10,000 جاں باز و جانصار تو وہی تھے جو مدینہ سے آپ کے ہمراہ تھے اور بعض غیر مسلم۔ 12,000 کا یہ لشکر جرار جب حنین کی طرف بڑھا تو ایک شخصی زبان سے یہ الفاظ نکلے، لن نغلب اليوم من قلہ، آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے، جس میں شائبہ فخر اور اعجاب خود پسندی کا تھا جو حق اللہ کو ناپسند ہے۔ عالم اسباب میں چونکہ قلت بھی باعث حزیمت ہوتی ہے، اس لیے اس کثرت کو دیکھ کر بعض صحابہ کی زبان پر یہ لفظ آ گئے کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے، یعنی اگر آج ہم مغلوب ہوئے تو یہ ہماری مغلوبی قلت کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ فتح و نصرت اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن بارگاہ احدیت میں یہ کلام ناپسند ہوا، اس لیے کہ اس میں یہ ابہام تھا کہ کامرانی، کامیابی، غلبہ اور فتح یابی کا سبب کثرت ہے، خصوصاً وہ حضرات کہ جو توحید و تفرید کی منزل خانقاہ نبوت اور رسالت میں طے کر چکے ہوں۔ ان میں سے کسی ایک کی زبان سے بھی ایسا مہم لفظ نکلنا ان کے شایان شان نہیں۔ عجب نہیں کہ جو لوگ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور آپ کے ہمراہ تھے اور ہنوز اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہ ہوا تھا، یہ ان کی صحبت کا اثر ہو۔ سنن نسائی میں ہے کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ روم پڑھنا شروع کی۔ اثناء قرأت میں آپ کو کچھ خلجان اور التباس و اشتباہ پیش آیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو یہ ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر 663، کیا حال ہے لوگوں کا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وضو ٹھیک طرح نہیں کرتے، جزئی نیست کہ ایسے ہی لوگ ہمارے پڑھنے میں گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر عاطر کی کدورت اور التباس سے قرأت کی علت فقط ان لوگوں کی صحبت اور معیت تھی کہ جو وضو کے پورے آداب و مستحب بجا نہیں لاتے تھے، عیاذاً باللہ ان میں کوئی بے وضو نہ تھا، سب باوضو تھے، مگر بعض نمازیوں کی وضو میں وضاعت یعنی صرف حسن اور جمال کی کمی تھی، جس سے آپ کا قلب منور متاثر ہوا۔ اب اس سے مشرکین اور مبتدعین، زنادقہ اور ملحدین کی صحبت کے اثر اور ضرر کا اندازہ لگا لیجیے۔ علامہ طیب اللہ سراہ و جہل الجنہ بسواتا اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سنن اور آداب کے انوار و برکات دوسروں تک سرایت کرتے ہیں اور ان کے ترک سے فتوحات غیبیہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا اثر دوسروں تک متعدی ہوتا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے دوسرا شخص خیرات و برکات اور انوار و تجلیات سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ پر جو رنگ تھا وہ سرور کائنات منبع الخیرات اور البرکات علیہ افضل الصلوات و التحیات کی صحبت کا اثر تھا، مگر اس وقت اس اجنبی صحبت کے اثرات سے بلا اختیار یہ کلمہ زبان سے نکل گیا، ان کے پیش تو گفتم غم میں دل ترسیدم کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بسیارست۔ الغرض یہ کلمہ برگاہ خدا بندی میں پسند نہ آیا اور بجائے فتح کے پہلے ہی وہلہ میں شکست کا وہ دیکھنا پڑا۔ کما قال تعالی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ قَصْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔
اور حنین کے دن جب کہ تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں ڈال دیا، بس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت پھیر کر بھاگے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی خاص تسکین اتاری اپنے رسول پر اور اہل ایمان کے قلوب پر، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ لشکر اسلام سہ شنبہ کی شام کے وقت وادی حنین میں پہنچا۔ قبائل حوازن اور ثقیف دونوں جانب کمین گاہوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ مالک بن عوف نے ان کو پہلے سے ہدایت کر دی تھی کہ تلواروں کے نیام سب توڑ کر پھینک دو، اور لشکر اسلام جب ادھر سے آئے تو 20,000 تلواروں سے ایک دم ان پر حلہ بول دو۔ چنانچہ صبح کی تاریکی میں جب لشکر اسلام اس طرح سے گزرنے لگا تو 20,000 تلواروں سے دفتن حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کا لشکر سرا سیما اور منتشر ہو گیا، اور صرف 10 یا 12 شیدایان نبوت اور جانبازان رسالت آپ کے پہلو میں رہ گئے۔ اس وقت آپ کے ہمراہ ابو بکر و عمر و علی و عباس و فضل بن عباس و اسامہ بن زید اور چند آدمی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خچر کی لاگام تھامے ہوئے تھے، اور ابو سفیان بن حارث رقاب پکڑے ہوئے تھے۔ جو لوگ مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے وہ اچانک ہزیمت سے آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے۔ ابو سفیان بن حرب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا، اب یہ ہزیمت دریا سے ورے نہیں تھمتی، اور کلدہ بن حنبل نے خوشی میں چلا کر یہ کہا، آج سحر کا خاتمہ ہوا۔ صفحہ نمبر 664۔ صفوان بن امیہ نے کہا، حالانکہ وہ اس وقت مشرک تھے، خاموش، اللہ تیرے منہ کو بند کرے، میرے نزدیک یہ زیادہ عزیز ہے کہ قریش کا کوئی آدمی میرا والی اور مربی ہو، اس سے کہ قبیلہ حوازن کا کوئی شخص میری تربیت کرے۔ شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ نے کہا، آج میں محمد سے اپنے باپ کا بدلہ لوں گا۔ اس کا باپ جنگ عہد میں مارا گیا تھا۔ جب آپ کی طرف بڑھا تو فوراً غشی طاری ہو گئی اور آپ تک نہ پہنچ سکا۔ سمجھ گیا کہ مجھ کو من جانب اللہ آپ تک پہنچنے سے روکا۔ الغرض جب قبائل حوازن و ثقیف نے کمین گاہوں سے نکل کر ایک دم حلہ بول دیا اور مسلمان پر ہر طرف سے بارش کی طرح تیر برسنے لگے تو پیر اکھڑ گئے، صرف رفقائے خاص آپ کے پاس رہ گئے۔ آپ نے 3 بار پکار کے فرمایا، اے لوگو ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول اور محمد بن عبداللہ ہوں، انا نبی و لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، اللہ نے مجھ سے جو فتح و نصرت اور میری عصمت و حمایت کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق ہے، اس میں کذب کا امکان نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس بلند آواز تھے، ان کو حکم دیا کہ مہاجرین و انصار کو آواز دیں۔ انہوں نے بآواز بلند یہ نعرہ لگایا، یا معشر الانصار یا اصحاب السمرا، اے گروہ انصار، اے وہ لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، یعنی یا معشر الانصار یا اصحاب السمرا، اے گروہ انصار، اے وہ لوگوں جنہوں نے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ آواز کا کانوں میں پہنچنا تھا کہ ایک دم سب پلٹ پڑے اور منٹوں میں پروانہ وار آ کر شمع نبوت کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے مشرکین پر حملہ کا حکم دیا۔ جب گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور میدان کارزار گرم ہو گیا تو آپ نے مشت خاک لے کر کافروں کی طرف پھینکی اور یہ فرمایا، شاہت الوجوہ، برے ہوئے یہ چہرے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے مشت خاک پھینکنے کے بعد یہ فرمایا، انہزموا ورب محمد، قسم ہے رب محمد کی انہوں نے شکست کھائی۔ صفحہ نمبر 665۔ کوئی انسان ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ میں مشت خاک کا غبار نہ پہنچا ہو، اور ایک لمحہ نہ گزرا تھا کہ دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے، بہت سے بھاگ گئے اور بہت سے اسیر کر لیے گئے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ ادھر آپ نے ایک مشت خاک پھینکی کی اور ادھر بہادران اسلام نے محض اللہ کی نصرت اور اعانت پر بھروسہ کر کے حملہ کیا۔ دم کے دم میں کایا پلٹ ہو گئی۔ بہادران حوازن کے باوجود قوت اور شکست کے پیر اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ دشمن کے 70 آدمی مارکہ میں کام آئے اور بہت سے گرفتار ہوئے اور بہت کچھ مال و اسباب ہاتھ آیا۔
جبیر بن مطعم راوی ہیں کہ حوازن کی شکست اور پسپائی سے کچھ ہی دیر پہلے ایک سیاہ چادر میں نے آسمان سے اترتی دیکھی۔ وہ چادر ہمارے اور دشمن کے میدان آ کر گری، دفتن اس میں سے سیاہ چونٹیاں نکلیں اور تمام وادی میں پھیل گئیں۔ مجھ کو ان کے فرشتے ہونے میں ذرا برابر شک نہ تھا کہ دشمنوں کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد حوازن اور ثقیف کا سردار اور سپہ سالار مالک بن عوف نصری ایک جماعت کے ساتھ بھاگا اور طائف میں جا کر دم لیا، اور درید بن سما اور کچھ لوگوں نے بھاگ کر اوتاس میں پناہ لی، اور کچھ لوگ بھاگ کر مقام نخلا میں پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عمرو اشعری کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ اوتاس کی طرف روانہ کیا۔ جب مقابلہ ہوا تو درید بن سما ربیعہ بن رفیع کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سلمہ بن درید نے ابو عمرو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے میں ایک تیر مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے بڑھ کر رایت اسلام سنبھالا اور نہایت شجاعت اور بہادری سے مقابلہ کیا اور اپنے چچا کے قاتل کو قتل کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ ابو عمرو اشعری نے مرتے وقت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ اے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر آپ سے تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے چچا ابو عامر کا سلام اور پیغام پہنچایا۔ آپ نے اسی وقت وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کر کے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، اللہم اغفر لے عبید ابی عامر، اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما۔ پھر یہ دعا فرمائی، اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من خلقک من الناس، اے اللہ قیامت کے دن اس کو بہت سے بندوں سے اونچا فرما۔ صفحہ نمبر 666۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لی عبداللہ من قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامہ مدخل کریمہ، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کی مغفرت فرما اور قیامت کے دن اس کو یعنی ابو موسیٰ کو عزت کی جگہ میں داخل فرما۔ محاصرہ طائف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی اموال غنیمت اور قیدیوں کے متعلق یہ حکم دیا کہ جارانہ میں جمع کر دیا جائے اور خود طائف کا قصد فرمایا، اور طائف جانے سے پہلے طفیل بن عمرو دوسی کو چند محدین کے ساتھ ایک چوبی بت یعنی جس کا نام ذوالقفین تھا کی جلانے کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ کے طائف پہنچنے کے 4 روز بعد طفیل بن عمرو دوسی بھی پہنچ گئے اور ایک دبابہ اور منجنی کے ساتھ لائے۔ مالک بن عوف نصری سپہ سالار حوازن مہا اپنی فوج کے آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی طائف کے قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا اور کئی سال کا غلہ اور خورد و نوش کا سامان قلعہ میں فراہم کر لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پہنچ کر ان کا محاصرہ کیا اور منجنیق کے ذریعے ان پر پتھر برسائے گئے۔ ان لوگوں نے قلعہ کی فصیل پر تیر اندازوں کو بٹھلا دیا، انہوں نے ایسی سخت تیرباری کی کہ بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور 12 آدمی شہید ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دست بدست مقابلہ کے لیے بلایا، مگر جواب یہ ملا کہ ہمیں قلعہ سے اترنے کی ضرورت نہیں، سال ہر سال کا غلہ ہمارے پاس موجود ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تب ہم تلواریں لے کر اتریں گے۔ مسلمانوں نے دبابہ میں بیٹھ کر قلعہ کی دیوار میں نقب دینے کی کوشش کی، انہوں نے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخیں برسانی شروع کی، جس سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا کہ دیکھ کر آپ نے باغات کے کٹوانے کا حکم دیا۔ اہل قلعہ نے آپ کو اللہ کا اور قرابتوں کا واسطہ دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ اور قرابتوں کے لیے ان کو چھوڑے دیتا ہوں۔ بعد ازاں دیوار قلعہ کے قریب یہ آوازہ لگوایا کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے گا وہ آزاد ہے۔ چنانچہ 12-13 غلام نکل کر ادھر آ ملے۔ اسی اثناء میں آپ نے خواب دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا، غالباً یہ قلعہ ابھی فتح نہیں ہوگا۔ اسی اثناء میں آپ نے خواب دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ایک مرغ نے آ کر اس میں چونچ ماری جس سے وہ دودھ گر گیا۔ آپ نے یہ خواب صدیق اکبر سے بیان کیا، انہوں نے کہا، غالباً یہ قلعہ بھی فتح نہیں ہوگا۔ آپ نے نوفل بن معاویہ ویلمی کو بلا کر دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ نوفل نے کہا، یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بھٹ میں ہے، اگر ٹھہرے رہیں تو پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، ان کے حق میں بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم
کو ان سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کوچ کرنے کا حکم دیا اور چلتے وقت یہ دعا دی، اللہم اہدی ثقیفہ واعت بہم، اے اللہ ثقیف کو ہدایت اور ان کو مسلمان کر کے میرے پاس پہنچا۔ صفحہ نمبر 667۔ چنانچہ بعد میں یہ قلعہ خود بخود فتح ہو گیا، سب لوگ مسلمان ہو گئے، اور مالک بن عوف نصری ان کا سردار خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ تقسیم غنائم حنین۔ طائف سے چل کر آپ 5 ذی القعدہ الحرام کو جارانہ پہنچے، جہاں مال غنیمت جمع تھا۔ 6000 قیدی، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن سے زیادہ حوازن کا انتظار کیا کہ شاید وہ اپنے عزیزوں، بچوں اور عورتوں کو چھڑانے لے آئیں۔ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اپنے عزیزوں، بچوں اور عورتوں کو چھڑانے آئیں، لیکن جب 10-12 روز کے انتظار کے بعد بھی کوئی نہ آیا، تب آپ نے مال غنیمت غانمین پر تقسیم کر دیا۔ تقسیم غنائم کے بعد حوازن کا وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں 9 آدمی تھے۔ اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بعد ازاں اپنے اموال اور اہل و عیال کی واپسی کی درخواست کی۔ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ اسی قبیلہ کی تھیں۔ اس قبیلہ کے خطیب زہیر بن زرد نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ان اسیروں میں آپ کی پھوپھیاں، خالائیں اور گود کھلانے والیاں ہیں۔ اگر کسی بادشاہ یا امیر سے ہمارے اس قسم کے تعلقات ہوتے تو بہت کچھ مہربانی ہوتی، اور آپ کی شان تو ان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ہم پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ پر مخفی نہیں، ہم پر یہ احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ اور یہ شعر پڑھے، آمن علینا رسول اللہ فی کرم فإنقا المرج نرجوہ وندخر۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا قصیدہ وفود کے بیان میں آئے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا اور اب غنائم تقسیم ہو چکی ہیں، 2 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، قیدی یا مال۔ وفد نے کہا، آپ نے ہم کو مال اور حسب میں اختیار دیا ہے، ہم حسب نسب کو اختیار کرتے ہیں اور اونٹ اور بکری کے بارے میں آپ سے کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے اور خاندان بنی ہاشم و بنی عبد المطلب کے حصہ میں جو کچھ آیا ہے وہ سب تمہارا ہے، لیکن اور مسلمانوں کے حصہ میں جو کچھ جا چکا ہے اس کی بابت ظہر کی نماز کے بعد تم لوگ کھڑے ہو کر کہنا، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد وفد حوازن کے خطباء نے فصیح و بلیغ تقریریں کی اور اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے مسلمانوں سے درخواست کی۔ بعد ازاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، اول اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور پھر فرمایا، تمہارے یہ بھائی حوازن مسلمان ہو کر آئے ہیں، میں نے اپنا اور اپنے خاندان کا حصہ ان کو دے دیا ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اور مسلمان بھی ان کے قیدی واپس کر دیں۔ جو شخص خوشی اور طیب خاطر سے ایسا کر دے تو بہتر ہے، ورنہ میں بعد میں اس کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سب نے کہا کہ ہم طیب خاطر سے اس پر راضی اور خوش ہیں۔ اس طرح 6000 قیدی دفتن آزاد کر دیے گئے۔ انہی اسیران جنگ میں آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں۔ لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے آپ کی خدمت میں لائے۔ شیمہ نے کہا، اے محمد، میں تمہاری بہن ہوں، اور علامت بتائی کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ تم نے دانت سے کاٹا تھا جس کا یہ نشان موجود ہے۔ آپ نے پہچان لیا، مرحبا کہا اور بیٹھنے کے لیے چادر بچھا دی۔ صفحہ نمبر 668۔ فرت مسرت سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ تم کو رکھوں گا، اور اگر میں قبیلہ میں جانا چاہو تو تم کو اختیار ہے۔ شیمہ نے کہا، میں اپنی قوم میں جانا چاہتی ہوں، اور مسلمان ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور 3 غلام اور ایک باندی عطا فرمائی۔ فتح مکہ میں جو معززین قریش اسلام میں داخل ہوئے ہنوز مذبذب الاعتقاد تھے، ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہ ہوا تھا، جن کو اصطلاح قرآن میں مؤلفۃ القلوب کہا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم غنائم کے وقت ان کو بہت انعامات دیے، کسی کو 100، کسی کو 200 اور کسی کو 300 اونٹ دیے۔ الغرض جو کچھ دیا گیا وہ اشراف قریش کو دیا گیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ اس لیے انصار کے بعض نوجوانوں کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تو دیا اور ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواریں اب تک ان کے خون سے ٹپکتی ہیں۔
بعض نے کہا کہ مشکلات اور شدائد میں تو ہم کو بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت دوسروں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انصار کو جمع کر کے فرمایا، اے انصار، یہ کیا بات ہے جو میں سن رہا ہوں؟ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں کے سر بر آوردہ اور سمجھدار اور اہل الرائے لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، البتہ بعض نوجوانوں نے ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، گروہ انصار، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے واسطہ سے ہدایت دی، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دل ملا دیے، تم فقیر اور کنگال تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالا مال کیا۔ انصار نے کہا، آپ جو فرماتے ہیں وہ بالکل بجا ہے اور درست ہے، بے شک اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میری تقریر کا یہ جواب دے سکتے ہو کہ اے محمد، جب لوگوں نے تجھ کو جھٹلایا ہم نے تیری تصدیق کی، جب تو بے یار و مددگار تھا اس وقت ہم نے تیری مدد کی، جب تو بے سہارا اور بے ٹھکانہ تھا تو ہم نے تجھ کو ٹھکانہ دیا، جب تو مفلس تھا تو ہم نے تیری یاری اور غمگساری کی۔ اے گروہ انصار، کیا تمہارے دل اس بات سے رنجیدہ ہوئے کہ میں نے اس دنیائے دون میں سے جس کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں، کچھ متاع قلیل و دراہم میں معدودہ چند لوگوں کو تالیف قلوب کے لیے دیے، اور تمہارے اسلام اور ایمان اور ایقان و اذہان پر بھروسہ کر کے تم کو چھوڑ دیا۔ بخاری کی روایت میں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ قریش کو قتل و قید کی مصیبتیں پہنچی ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کو جانی اور مالی طرح طرح کی اذیتیں پہنچی ہیں، اس لیے اس داد و دہش سے ان کے نقصان کی کچھ تلافی کرنا چاہتا ہوں اور ان کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنا چاہتا ہوں کہ غزوات میں ان کے بھائی بند قتل اور قید ہوئے اور طرح طرح کی ذلتیں اور مصیبتیں ان کو پہنچیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تم کو محفوظ رکھا۔ بس تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو مال دینا مناسب ہے، اور تم اہل ایمان ہو، ایمان اور ایقان کی بے مثال اور لازوال دولت سے مالا مال ہو، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکری لے کر اپنے گھر واپس ہوں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ قسم ہے ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر ہجرت امر تقدیری نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ اگر لوگ ایک گھاٹی کو چلے اور انصار دوسری گھاٹی کو، تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا۔ اے اللہ، تو انصار پر اور ان کی اولاد اور اولاد در اولاد پر رحم اور مہربانی فرمانا۔ صفحہ نمبر 669۔ یہ فرمانا تھا کہ انصار جان انصار چیخ اٹھے اور روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں اور کہا، ہم اس تقسیم پر دل و جان سے راضی ہیں کہ اللہ کا رسول ہمارا حصہ میں آیا۔ اس کے بعد مجمع برخاست ہو گیا۔ عمرہ جارانہ بعد ازاں 18 ذیقعدۃ الحرام کو شب کے وقت آپ جارانہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر عطاب بن اسید کو مکہ کا والی مقرر فرمایا اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دین کی غرض سے ان کے پاس چھوڑا، اور 2 مہینے اور 16 دن کے بعد 27 ذیقعدۃ الحرام کو ماہ صحابہ کے داخل مدینہ ہوئے۔ تحریم متاع۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اوتاس سے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تو باب کعبہ پر کھڑے ہوئے اور کعبہ کے دونوں بازو دونوں ہاتھوں سے تھامے اور یہ فرمایا کہ متاع قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ اعلان رات کے وقت تھا اور سامعین حاضرین کی تعداد قلیل تھی، سب کو پوری طرح اس کی خبر نہ ہوئی، اس لیے بعض بخبری میں اس کے بعد متاع کے مرتکب ہوئے تو آپ نے غزوہ تبوک میں پھر اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بعض لوگوں ہی کی بے خبری کی وجہ سے نقائے متاع کے مرتکب ہوئے۔ یہ خبر سن کر خلیفہ وقت منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کو حرام فرمایا ہے، اور گاہ گاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بے خبری کی بنا پر متاع ہوا ہے اور آپ نے اس پر کوئی مواخذہ نہیں فرمایا۔ آخرکار متاع کی حرمت ثابت ہو چکی ہے، اب میرے اس اعلان کے بعد جو متاع کرے گا میں اس پر حد زنا جاری کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان واجب الاذہان کے بعد متاع قطعاً موقوف ہو گیا۔ واقعات متفرقہ۔ اس سال عطاب بن اسید نے تمام مسلمانوں کو اسی طرح سے حج کرایا جیسے عرب کا طریق تھا۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اسی سال
آپ نے عمرو بن العاص کو عامل بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے امان کی طرف بھیجا۔ اسی سال آپ نے کعب بن عمیر کو ذات اطلاع کی طرف، جو شام کا ایک علاقہ ہے، دعوت اسلام کی غرض سے روانہ کیا۔ 15 آدمی کے ہمراہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کر ڈالا، صرف ایک آدمی بچ کر مدینہ واپس آیا۔ طائف و لطائف و معارف۔ قبائل عرب فتح مکہ کے منتظر تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور اہل مکہ پر غالب آ گئے تو آپ سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ مکہ فتح ہوتے ہی لوگ جوک در جوک اسلام کے حلقۂ بگوش ہونے لگے۔ کما قال تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صفحہ نمبر 670۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح ظہور میں آئے اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہوتا ہوا فوج در فوج اور جوک در جوک آپ دیکھ لیں، پس اس وقت آپ تسبیح و تحمید اور استغفار میں مشغول ہو جائیے۔ اس دار فانی سے رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن قبائل حوازن و ثقیف جو فنون جنگ سے نہایت باخبر اور آگاہ اور تیر انداز تھے، تکوینی طور پر ان کے قلوب کو فی الحال روک لیا گیا تاکہ جب پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں آ جائیں، حتیٰ کہ کوئی مرد اور عورت، بچہ اور بوڑھا، اونٹ اور بکری، کوئی جانور اور کوئی مویشی اور کسی قسم کا مال گھر میں رہنے نہ پائے، اللہ کے لشکر کے لیے تمام مال غنیمت یکجا جمع ہو جائے، تاکہ حق جل وعلا اس وقت اپنے دین متین کی فتح مبین کا عجیب و غریب منظر دنیا کو دکھلائے۔ غزوات عرب کی ابتدا غزوہ بدر سے ہوئی جس نے ان کو مروب کر دیا تھا، اور غزوہ حنین پر اس کی انتہا ہوئی جس نے عرب کی قوت و شوکت کا خاتمہ کر دیا کہ اب جزیرۃ العرب میں کسی کی مجال نہیں کہ حق کے مقابلے میں سر اٹھا سکے۔ مگر چونکہ بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا تھا لن نغلب اليوم عن قلہ، آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے، جو بارگاہ خدا بندی میں ناپسند ہوا، اس لیے پہلا حملہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ فتح و نصرت اللہ کی جانب سے ہے، قلت و کثرت پر اس کا میدار نہیں۔ جس کی خدا مدد کرے اس پر کوئی غالب نہیں، اور جس کی امداد سے وہ دستکش ہو جائے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اور تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول اور اپنے دین کا حامی اور مددگار ہے، تمہاری کثرت پر اس کا بیدار نہیں۔ تم تو باوجود کثرت کے بھاگ اٹھے، چنانچہ جب تم نے سمجھ لیا کہ ہماری کثرت اور ہماری حول اور قوت کچھ کارآمد نہیں، صرف خداوند ذوالجلال ہی کی حول اور قوت ہماری دستگیری کر سکتی ہے، تب حق تعالیٰ نے تم پر یہ انعام فرمایا۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور اہل ایمان کے دلوں پر خاص سکینت اور طمانینت نازل فرمائی اور ان امداد کے لیے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ حق جل وعلا کی یہ سنت ہے کہ فتح و نصرت کا خلت اہل تواضع اور اہل انکسار ہی کو عطا ہوتا ہے۔ کما قال تعالی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُخْرِجَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین میں کافروں کی طرف سے کمزور سمجھا گیا، اور ان کو سردار بنائے اور کافروں کی املاک کا وارث بنائیں، اور زمین میں ان کو حکومت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو اور ان کے ہاتھ سے وہ چیز دکھلائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر میں فتح اور غزوہ احد میں شکست کا یہی راز تھا۔ کما قال تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تحقیق اللہ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی، در آن حالی کہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے۔ تحقیق اللہ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی، در آن حال یہ کہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے۔ صفحہ نمبر 671۔ غزوہ احد حقیقت میں غزوہ بدر کا تکملہ اور تتمہ تھا۔
غزوہ احد حقیقت میں غزوہ بدر کا تکملہ اور تتمہ تھا، جیسے کہ واقعات سے ظاہر ہے گویا کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد مل کر ایک ہی غزوہ تھا، اور قبائل عرب کے ساتھ پہلا غزوہ تھا اور غزوہ حنین آخری غزوہ تھا۔ اس لیے پہلے غزوہ بدر میں ابل فتح اور اس کے لیے تکملہ یعنی معرکہ احد میں شکست ہوئی، اور غزوہ حنین میں ابتدا میں شکست ہوئی اور بعد میں فتح، تاکہ غزوات عرب کی ابتدا اور انتہا اور فاتح اور خاتمہ دونوں فتح و نصرت پر ہوں۔ اور جس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اسی طرح غزوہ حنین میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا۔ اصول غنیمت میں سے زیادہ، اموال غنیمت میں سے زیادہ حصہ آپ نے ان لوگوں کو عطا کیا جن کے دلوں میں ایمان ابھی راسخ نہ ہوا تھا، تاکہ اس احسان سے آپ کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اس لیے کہ محسن کی محبت فطری اور جبلی امر ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنُ وَجْهُ فِي الْوَرِي وَجْهُ محسن وَأَيْمَنُ قَفَّ فِيهِمْ قَفَّ مَنْحَمْ۔ اور جب آپ کی محبت دلوں میں راسخ ہو جائے گی تو ان دلوں سے دنیا و مافیہ کی محبت خود ہی کوچ کر جائے گی۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک دل میں حب رسول اور حب دنیا دونوں جمع ہو سکیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے۔ انصار کی شکایت کا منشا عیاذاً باللہ حب مال نہ تھا، جن کی نسبت خود اللہ کا رسول یہ شہادت دے رہا ہے کہ میں نے تمہارے ایمان و ایقان پر بھروسہ کر کے تم کو حصہ نہیں دیا، بھلا ان کے پاک دلوں میں دنیا کی کہاں جگہ ہو سکتی ہے۔ بلکہ منشا یہ تھا کہ انصار اس ظاہری داد و دہش کو اکرام و احترام، عزت و سرفرازی کی دلیل سمجھے، اس لیے با مقتضائے غیرت دل میں یہ پیدا ہوا کہ اس موقع پر آپ نے ہم جیسے جانسانوں کی عزت افزائی سے کیوں اغماس فرمایا، حالانکہ یہ اغماس اس انعام سے کروڑوں درجہ بہتر تھا۔ یہ اغماس انصار کے ایمان و اخلاص کی صنعت تھی، اور وہ انعام ان کے تذبذب کی دلیل تھی۔ جن کے ایمان اور ایقان پر اطمینان تھا ان کو چھوڑ دیا۔ یہ مضمون حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی توضیح و تشریح ہے۔ تقرر اعمال، فتح مکہ کے بعد تقریباً تمام جزیرۃ العرب اسلام کے زیر نگین تھا، لہٰذا ضرورت دائی ہوئی کہ اسلامی قلب رو کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی جائے۔ اس لیے آپ نے اسلام کی سطوت اور حکومت کو قائم رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں جدا جدا والی اور حاکم مقرر فرمائے۔ بازان بن ساسان کو یمن کا والی مقرر فرمایا۔ بازان قصرہ کی طرف یمن کا والی تھا۔ قصرہ کے ہلاک ہونے کے بعد بازان مسلمان ہو گیا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان کو بدستور یمن کی ولایت اور حکومت پر قائم رکھا، اور جب تک بازان زندہ رہا کسی کو ان کا شریک اور سہیم نہیں فرمایا۔ صفحہ نمبر 672۔ بازان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شہر بن بازان کو سنہا کا والی مقرر کیا۔ شہر کے مر جانے کے بعد خالد بن سعید بن العاص اموی سنہا کے والی مقرر ہوئے، اور زیاد بن لبید انصاری حضرموت کے، ابو موسیٰ شریف زبید اور عدن کے، معاذ بن جبل علاقہ یمن کے شہر جند کے، اور ابو سفیان بن حرب نجران کے۔ ان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان تیماء کے، عطا بن اسید مکہ کے والی اور حاکم مقرر ہوئے، اور حضرت علی یمن کے قاضی مقرر ہوئے۔ صفحہ نمبر 673۔ فصل 2، غزوات و سرایا 9 ہجری۔ اب 8 ہجری ختم ہوا اور محرم الحرام 9 ہجری کا ہلال نظر آیا۔ اس ماہ میں اپنے عاملین اور مصدقین کو اطراف و اکناف میں زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ نام عامل کس قبیلہ کی طرف بھیجے گئے؟ عینیہ بن حسن فرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی تمیم کی طرف، بریدہ بن الحسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلم و غفار کی طرف، عباد بن بشرا شہلی رحمۃ اللہ علیہ سلیم و مزینہ کی طرف، رافع بن مقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہینہ کی طرف، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی فزارہ کی طرف، زحاق بن سفیان قلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قلاب کی طرف، بصر بن سفیان قابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قاب کی طرف، ابن اللتبیہ ازوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی زبیان کی طرف، علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بحرین کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجران کی طرف عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیو بنی اسد کی طرف، اور مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی حنزلہ کی طرف، اور مالک بن نویرہ بنی حنزلہ کی طرف۔ سریہ بنی تمیم، سریہ عینیہ بن حسن فزاری بصورت بنی تمیم، محرم الحرام 9 ہجری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان ادوی کو تحصیل صدقات کے لیے روانہ کیا۔ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر بنو تمیم اس میں مزاحم ہوئے اور کہا خدا کی قسم یہاں سے ایک اونٹ بھی نہ جائے گا، اور تلواریں سونت کر لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بشر یہ دیکھ کر واپس آ گئے۔ اس پر آپ نے عینیہ بن حسن فزاری کو 50 سواروں پر سردار مقرر کر کے مقام چکیہ کی طرف روانہ کیا جہاں بنو تمیم رہتے تھے۔ یہ مقام جعفر سے 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ رات کو پہنچ کر ان پر چھاپا مارا، 11 مرد، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار کرے مدینہ لے آئے۔ بنی تمیم نے مجبور ہو کر 10 آدمیوں کا ایک وقت آپ کی خدمت میں روانہ کیا، جن میں عطا بن حاجب، زبرکان، قیس بن عاصم اور اقرا بن حابس بھی تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ کے حجرہ شریفہ میں کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کو آواز دی، اے محمد باہر آؤ تاکہ ہم آپ سے مواخرہ اور شاعری میں مقابلہ کریں۔ صفحہ نمبر 674۔ ہماری مداح زینت ہے اور ہماری مذمت عیب ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شان تو اللہ کی ہے، باقی میں نہ شاعر ہوں اور نہ مجھ کو فخر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ تحقیق جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف برآمد ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فائدہ جلیلہ۔ عبداللہ بن عباس علوم قرآن کے حاصل کرنے کے لیے سید القرا ابی بن قعب کے مکان پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ ادب کی وجہ سے کبھی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، ابی بن قعب کے انتظار میں بیٹھے رہا کرتے یہاں تک کہ وہ خود باہر تشریف لاتے۔ ایک بار ابی بن قعب نے کہا تم دروازہ کھٹکھٹا دیا کرو۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، عالم اپنی قوم میں بمنزلہ نبی کے ہے، اپنی امت میں اور اللہ تعالیٰ کے۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ وقد قال اللہ تعالیٰ فی حقہ نبیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ عالم اپنی قوم میں بمنزلہ نبی کے ہے، اپنی امت میں اللہ تعالیٰ، اپنی امت میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ولو انہم صبروا۔ ابو عبیدہ فرماتے ہیں میں نے کسی عالم کا دروازہ نہیں کھڑکایا یہاں تک کہ وہ خود اپنے وقت پر تشریف لے آئے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اسی وقت سے اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ میرا یہی معمول ہے، والحمدللہ تعالیٰ علی ذالک۔ بعد ازاں آپ باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز ادا فرمائی، جماعت سے فارغ ہو کر صحن مسجد میں بیٹھ گئے۔ وفد نے کہا کہ ہم مفاخرہ کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے شاعر اور خطیب کو کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ خطبہ عطارد بن حاجب تمیمی۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے ہم کو فضیلت دی اور بادشاہ بنایا اور مال و دولت دی جسے ہم نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں، اور ہم کو اہل مشرق میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور کثرت والا اور قوت و شوقت والا بنایا۔ پس لوگوں میں ہم جیسا کون ہے؟ کیا ہم لوگوں کے سرداران سے بالا تر نہیں؟ پس جو ہم سے فخر میں مقابلہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے جیسے مواخر اور مناقب شمار کرے جیسے ہم نے اپنے مواخر بیان کیے ہیں، اور ہم چاہیں تو اپنے مواخر کے بارے میں طویل تقریر کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مواخر بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ اگر کوئی اس کے مثل یا اس سے بہتر لا سکے تو لے آئے۔ صفحہ نمبر 675۔ خطبہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اپنا حکم ان میں جاری کیا۔ اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اس کے فضل سے ہے۔ پھر اس کی قدرت نے ہم کو بادشاہ بنا دیا اور بہترین خلائق کو رسول بنا کر بھیجا جو تمام مخلوق میں حسب و نسب میں سب سے بڑھ کر ہے، اور خدا نے ان پر ایک کتاب نازل کی اور ان کو تمام مخلوق پر امین بنایا۔ پس وہ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔
اس اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، بس اس رسول پر سب سے پہلے مہاجرین ایمان لائے جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں اور حسب و نسب اور وجاہت میں سب سے بڑھ کر ہیں اور باعتبار افعال و اعمال کے بھی سب سے بہتر ہیں۔ پھر مہاجرین کے بعد ہم انصار نبی کی دعوت قبول کرنے میں اور لوگوں سے مقدم ہیں۔ پھر مہاجرین کے بعد ہم انصار نبی کی دعوت قبول کرنے میں اور لوگوں سے مقدم ہیں۔ ہم انصار اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں۔ ہم لوگوں سے اس وقت تک جہاد و قتال کرتے ہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اس نے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، اور جس نے کفر کیا اس سے ہم خدا کی راہ میں جہاد و قتال کریں گے اور اس کا قتل ہم پر آسان ہے۔ یہ ہے جو مجھے کہنا تھا، اور میں خدا تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ والسلام۔ بعد ازاں زبر خان بن بدر نے اپنے مواقع اور مناقب میں ایک قصیدہ پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس کا جواب دو۔ حسان نے فی البدی اس کے جواب میں ایک قصیدہ پڑھا۔ اقرا بن حابس نے کہا خدا کی قسم آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر ہے، اور سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے ان کو انعام دیا اور ان کے سب قیدی واپس کر دیے۔ واقعہ بنی مستلق۔ باس ولید بن عقبہ بن ابی محیط وسوء بنی المستلق۔ ولید بن صفحہ نمبر 676۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صدقات وصول کرنے کے لیے بنی المستلق کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ لوگ ولید کی خبر سن کر نہایت شاداں و فرحاں ہتھیار لگا کر عسکری شان سے ولید کے استقبال کے لیے نکلے۔ زمانہ جاہلیت سے ولید کے خاندان اور بنی المستلق میں عداوت چلی آتی تھی۔ ولید کو دور سے دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ غالباً دیرینہ عداوت کی وجہ سے یہ لوگ مقابلہ کے لیے نکلے ہیں، اس لیے ولید راستہ ہی سے واپس ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ بیان کر دیا کہ وہ لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوا، آپ اسی تردد میں تھے کہ یہ خبر بنی المستلق کو پہنچی۔ ان لوگوں نے فوراً اپنا ایک وفد آپ کی خدمت میں روانہ کیا، جس نے حاضر ہو کر بارگاہ نبوی میں حقیقت حال کی اطلاع دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ بے خبری میں کسی قوم کو کوئی ضرر پہنچا دو اور پھر اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو۔ یاد رکھنا چاہیے اس آیت میں فسق سے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی اطاعت سے خروج کرنا، خواہ وہ کتنا ہی معمولی درجہ کا خروج ہو۔ اس جگہ اصطلاحی اور شرعی فسق مراد نہیں۔ گناہ کبیرہ کا قصداً اور عمداً ارتکاب اصطلاحی شریعت میں فسق کہلاتا ہے۔ ولید نے جو کچھ آپ سے آ کر بیان کیا اس کا منشا غلط فہمی تھا، اس لیے آیت میں فسق سے لغوی فسق مراد ہے، اور خبر چونکہ خلاف واقع تھی اس لحاظ سے ان کو فاسق کہا گیا، اور اس معنی کو اس معنی کر فاسق ہونا اس کی شرعاً فاسق ہونے کو مستلزم نہیں۔ فَفَهُمْ ذَلِكَ وَاسْتَقِمْ۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کا شعبہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور ادنا درجہ کا شعبہ راستہ سے کانٹا وغیرہ ہٹا دینا ہے۔ باقی شعبے درمیان میں ہیں اور ہر شعبہ پر ایمان کا اطلاق آتا ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث میں فسق اور معصیت کا اطلاق آیا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور کفر پر معصیت کا اطلاق آیا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ مگر ظاہر ہے کہ دونوں معصیتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، لہٰذا اگرچہ ایک ہے مگر معنی لفظ اگرچہ ایک ہیں مگر معنی مختلف ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں جو فاسق کا لفظ آیا اس کو معنی لغوی پر معمول کریں، شرعی فسق پر معمول نہ کریں، اس لیے کہ صحابہ کرام سب عادل و ثقہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ معاذ اللہ اگر وہ شرعی فاسق ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوتا۔ لقول تعالیٰ ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔
اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب رکھا ہے، باب کفر ان العشیر و کفر دون کفر و باب الظلم دون ظلم، صفحہ نمبر 677۔ سریہ عبداللہ بن اوسچا، 22 صفر 9 ہجری میں آپ نے عبداللہ بن اوسچا کو بنی عمرو بن حارثہ کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے ایک والا نامہ دے کر روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور آپ کے والا نامہ کو دھو کر ڈھول کی تلی میں باندھ دیا۔ عبداللہ بن اوسچا نے جب آ کر آپ سے واقعہ بیان کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی عقل جاتی رہی، اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس قبیلہ کے لوگ احمق اور نادان ہیں، تقریباً فاتر العقل اور گونگے ہیں۔ اعاذنا اللہ سبحانہ و تعالی عن ذالک آمین۔ سریہ قطبہ بن عامر، اسی مہینہ میں آپ نے 20 آدمی قطبہ بن عامر کے زیر کمان قسم کے مقابلہ کے لیے روانہ فرمائے۔ قطبہ بن عامر نے جا کر ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کو شکست دی اور کچھ اونٹ بکری اور کچھ قیدی غنیمت میں لے کر واپس ہوئے۔ خمس نکالنے کے بعد 4 اونٹ ہر شخص کے حصہ میں آئے اور ایک اونٹ 10 بکریوں کے معادل قرار دیا گیا۔ چلیے ضحاک بن سفیان، ماہ ربیع الاول میں بنی کلاب کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے آپ نے ضحاک بن سفیان قلابی کو روانہ فرمایا۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اسلام کو گالیاں دی اور مقابلہ پر آمادہ ہو گئے۔ بالآخر مقابلہ ہوا، ان لوگوں کو شکست ہوئی اور ضحاک بن سفیان شادہ و فرخاں مظفر و منصور غنیمت لے کر مدینہ واپس ہوئے۔ سریہ علقمہ بن مجزز مدلجی بسوئے حبشہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ کچھ حبشی لوگ جدہ میں آئے ہیں تو آپ نے علقمہ بن مجزز مدلجی کو 300 سواروں کے ساتھ ان کے تعاقب کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ خبر پا کر بھاگ نکلے اور جزیرہ میں جا کر روپوش اور لاپتہ ہو گئے۔ مسلمان جب وہاں سے لوٹے تو فوج کے کچھ لوگوں نے اجلت کی اور یہ ارادہ کیا کہ باقی لشکر سے پہلے ہم گھر پہنچ جائیں۔ علقمہ نے آ کر آگ جلوائی اور اجلت کرنے والوں کو حکم دیا کہ اس آگ میں کود جائیں۔ کچھ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے۔ علقمہ نے کہا، ٹھہرو، میں نے تم سے مذاق کیا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں معصیت کا حکم دے اس کا حکم نہ مانو۔ صحیح بخاری، مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سریہ کے امیر عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آگ میں کودنے کا حکم انہوں نے دیا تھا۔ عجب نہیں کہ اسی اختلاف کی بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سریہ کے بیان کے لیے ترجمہ رکھا ہے، وہ یہ ہے باب سریہ عبداللہ بن حذافہ سہمی والقمہ مجزز المستجلی ویقال عنہ سریۃ الانصاری۔ سریہ علی بن ابی طالب، سریہ علی بن ابی طالب برائے بت شکنی قبیلہ تیا و ذکر اسلام فرزند حاتم تائی و دختر۔ ماہ ربیع الاخر 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 یا 200 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ طے کے بت فلس منہدم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ صفحہ نمبر 678۔ وہاں پہنچ کر ان پر شب خون مارا، کچھ آدمی اور کچھ مویشی گرفتار ہوئے۔ بت خانہ کو منہدم کر کے نظر آتش کیا اور 2 تلواریں اس بت خانے سے لوٹ لائے جو حارث بن شمر نے چڑھائی تھیں۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم تائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی اور حاتم کے فرزند عدی بن حاتم لشکر اسلام کی خبر سنتے ہی شام بھاگ گئے تھے، اس لیے کہ شام میں اس کے ہم مذہب و مشرب نصارہ بکثرت تھے۔ قیدی گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور مسجد کے قریب خطیرہ میں اتار دیے گئے۔ صفحہ نمبر 678۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرے تو حاتم کی بیٹی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، باپ تو فوت ہو گیا اور جو ہمارا خبر گیر تھا وہ فرار ہو گیا، آپ ہم پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، وہ تیرا خبر گیر اور سرپرست کون تھا؟ صفانہ نے کہا، میرا بھائی عدی بن حاتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہے، بہتر ہے میں تجھ پر احسان کرتا ہوں، جانے میں اجرت مت کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری قوم میں کا کوئی قابل اطمینان شخص مل جائے تو اس کے ہمراہ تم کو بھیج دوں۔ چنانچہ 2-3 ہی روز کے بعد قبیلہ طے کے کچھ آدمی شام جانے والے مل گئے۔ آپ نے عذرائے لطف و کرم، زادرہ اور سواری اور کچھ جوڑے دے کر ان کو رخصت کیا۔
صفانہ مشرف با اسلام ہوئیں اور ان الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کیا۔ خدا کرے وہ ہاتھ تیرا ہمیشہ شکر گزار رہے جو خوشحالی کے بعد فقیر اور خالی ہوا ہو، اور وہ ہاتھ آپ پر کبھی قابو نہ پائے جو فقر کے بعد امیر ہوا ہو، اور خدا کرے آپ کا احسان ہمیشہ برمحل واقع ہو، اور خدا کرے آپ کو کبھی کسی کمینہ سے کوئی ضرورت نہ پیش آئے، اور خدا کسی شریف کی نعمت سلب نہ کرے مگر آپ کو اس کی واپسی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ صفانہ آپ سے رخصت ہو کر شام پہنچی اور اپنے بھائی عدی سے ملی اور تمام حالات بیان کیے۔ عدی نے بہن سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ صفانہ نے جواب دیا خدا کی قسم میں یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ تم جلد از جلد آ کر ان سے ملو۔ اگر وہ نبی ہیں تو ان کی طرف دوڑنا اور سبقت کرنا باعث فضیلت ہے، اور اگر بادشاہ ہیں تو ہمیشہ کے لیے باعث عزت ہے، اور تو ہی ہے۔ عدی نے سن کر کہا واللہ ان ھذا ھو الرائے، خدا کی قسم رائے تو یہ ہے۔ بعد ازاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے اسلام کا مفصل واقعہ اصحاب میں مذکور ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ سلام کعب بن زہیر۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ کعب بن زہیر آپ کی حجب میں شہر کہا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے دن کعب بن زہیر اور ان کا بھائی بجیر بن زہیر جان بچا کر مکہ سے فرار ہوئے اور مقام ابرق الغراف میں جا کر ٹھہرے۔ صفحہ نمبر 679۔ بجیر نے کعب سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا کلام سنوں اور آپ کے دین کو معلوم کروں۔ اگر آپ کی سچائی معلوم ہو جائے تو آپ کا اتباع کروں ورنہ چھوڑ دوں۔ کعب وہیں رہے اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا کلام سنا۔ سنتے ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو کر مدینہ پہنچے تو بجیر نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کو اس مضمون کا ایک خط لکھا کہ جو لوگ آپ کی حج میں اشعار کہا کرتے تھے وہ فتح مکہ کے دن قتل کر دیے گئے، اور جو جان بچا کر بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے۔ اگر تجھ کو اپنی جان عزیز ہے تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ جو شخص مسلمان اور تائب ہو کر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کہیں دور دراز جگہ چلا جا جہاں تیری جان بچ جائے۔ آپ کو یہ ناگوار گزرا کہ بغیر میرے مشورہ کے مسلمان ہو گیا، اور یہ اشعار لکھ کر بھیجے اللہ ابلغا انی بحیر رسالہ فحلقا فیما قلت ویحق حلقا۔ اے دوستو، بجیر کو میرا یہ پیام پہنچا دو، میں جو کچھ کہتا ہوں اس بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ افسوس تو کیا کر گزرا۔ فبینا لنا ان كنت لست بفاعل على ای شیء غیر ذالک طلقا۔ تجھے بتلا کہ اگر تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم نہیں رہ سکتا تو پھر اس کے سوا تو نے اور کون سا راستہ اختیار کیا؟ علی خلق لم تلف اما ولا ابا علیہ و تلفی علیہ اخن لقا۔ تو نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ نہ ماں کو اس پر پایا اور نہ باپ کو، اور نہ اپنے بھائی کو اس طریقے پر پائے گا۔ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَلَسْتُ بِأَسْفٍ وَلَا قَائِلٍ إِمَّا أَشَرْتَ لَعَلَقَا۔ بس اگر تو نے میری بات پر عمل نہ کیا تو مجھ کو کچھ غم نہیں، اور نہ میں تیری لغزش کے وقت تجھ کو لعقا کہوں گا۔ یہ کلمہ لغزش کے وقت کہا جاتا ہے لعقا، جس کے معنی یہ ہے کہ سنبھل جا اور کھڑا ہو جا۔ صفاق بها المامون قاسا رفیہ فانحلق المامون منها وعلق۔ مامون یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش آپ کو امین و مامون سمجھتے تھے، نے تجھ کو چھلکتا ہوا پیالہ مکر رسا کر پلایا۔ بجیر نے اس واقعہ کو آپ سے چھپانا پسند نہ کیا، اس لیے یہ قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، بے شک میں من جانب اللہ معمون اور معبور ہوں، اور علی الخلق لم تلف اما والا ابا کو سن کر یہ فرمایا کہ یہ درست ہے جس نے کہا ماں باپ کو اس کے دین پر، اس نے کہا ماں باپ کو اس دین پر دیکھا ہے۔ صفحہ نمبر 680۔ بجیر نے اس کے جواب میں یہ اشعار لکھ کر روانہ کیے، من مبلغ قابا فحلق فی التی تلوم علیہ باطلا وہی احزم۔ ہے کوئی کہ جو کعب کو یہ پیغام پہنچا دے کہ تجھ کو اس ملت و مذہب میں داخل ہونے کی رغبت ہے تو مجھ کو ناحق ملامت کر رہا ہے، حالانکہ وہ نہایت محکم اور صواب ہے۔ اللہ
للعزى وللات وحده فتنجوا اذ خان النجاہ ونسلم. لات اور عزیٰ کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف آ جا تاکہ جس وقت اہل توحید اللہ کے عذاب سے نجات پائیں تو بھی نجات پائے اور اللہ کے عذاب سے سال عمر محفوظ رہے. لدا یوم لا ينجو وليس بمفلتہ من الناس الا ظاہر القلب مسلم. یعنی اس دن کو کوئی شخص نجات نہ پائے گا، یعنی اس دن کے کوئی شخص نجات نہ پائے گا اور عذاب سے رہائی نہ پائے گا سوائے اس شخص کے کہ قلب اس کا کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک ہو اور مسلمان ہو. فدینو ظہیرہ وحول اشیہ دینو ودین ابی سلمی علیہ محرم. ظہیر کا دین بلا شبہ ہیچ ہے اور میرے باپ ظہیر اور دادا ابو سلمہ کا دین مجھ پر حرام ہے، اس لیے کہ میں حق یعنی دین اسلام میں داخل ہو گیا. بجیر کے اس خط کا کعب بن ظہیر بن پر خاص اثر ہوا اور اسی وقت ایک قصیدہ مدحیہ کی شان اقدس میں لکھ کر مدینہ روانہ ہوا. مدینہ پہنچا اور صبح کی نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اجنبی بن کر یہ سوال کیا، یا رسول اللہ اگر کعب بن ظہیر تائب اور مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہو تو کیا آپ اس کو امان دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. خواب نے عرض کیا، یا رسول اللہ گناہگار اور گناہ گار میں ہی ہوں، لائیے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیے. اس وقت ایک انصاری بول اٹھے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا چھوڑو، تائب ہو کر آیا ہے. بعد ازاں خواب نے آپ کی شان میں وہ قصیدہ پڑھا جس کا مطلع یہ ہے، بأنت شہادہ فقلبی الجوم مطبول متیم و اسرح لم بفت مقبول. خواب بن ظہیر جب اس شعر پر پہنچے، ان الرسول السیف یستزع بہ مہند من سیف اللہ مسلول، صفحہ نمبر 681. تو آپ نے اس وقت بردیمانی جو اڑے ہوئے تھے اتار کر کعب کو مرحمت فرمائی. تو آپ نے اس وقت برد یمانی جو اس وقت اڑے ہوئے تھے اتار کر کعب کو مرحمت فرمائی. بعد میں چل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو کعب بن ظہیر کے وارثوں سے 20,000 درہم میں خریدا. یہ چادر ایک عرصہ تک خلفائے اسلام کے پاس رہی. عیدین کے موقع پر تبرکن اس کو اڑا کرتے تھے. فتنہ تاتار میں گم ہو گئی. غزوہ تبوک صفحہ نمبر غزوہ تبوک یوم پنجشنبہ ماہ رجب 9 ہجری. معجم طبرانی میں عمران بن حسین سے مروی ہے کہ نصار آئے عرب نے ہرقل شام روم کے پاس یہ لکھ کر بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو لوگ قحط اور فاقوں سے بھوکے مر رہے ہیں. عرب پر حملہ کر لیجیے کہ موقع نہایت مناسب ہے. ہرقل نے فوراً تیاری کا حکم دے دیا. 40,000 رومیوں کا لشکر جرار آپ کے مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا. شام کے نبتی سوداگر زیتون کا تیل فروخت کرنے مدینہ آیا کرتے تھے. ان کے ذریعے یہ خبر ہوئی کہ ہرقل نے ایک عظیم الشان لشکر آپ کے مقابلہ کے لیے تیار کیا ہے جس کا مقرمۃ الجیش بلخا تک پہنچ گیا ہے. اور ہرقل نے تمام فوج کو سال بھر کی تنخواہیں بھی تقسیم کر دی ہیں. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً سفر کی تیاری کی جائے تاکہ دشمنوں کی سرحد یعنی تبوک پر پہنچ کر ان کا مقابلہ کریں. اور مسافت موسم گرما زمانہ قحط گرانی فقر و فاقہ اور بے سر و سامانی ایسے نازک وقت میں جہاد کا حکم دینا تھا کہ منافقین جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے گھبرا اٹھے کہ اب ان کا پردہ فاش ہوا جاتا ہے. خود بھی جان چرائی اور دوسروں کو بھی یہ کہہ کر بہکانے لگے، وَلَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، ایسی گرمی میں مت نکلو. ایک مسخرے نے کہا، لوگوں کو معلوم ہے کہ میں حسین و جمیل عورتوں کو دیکھ کر بیتاب ہو جاتا ہوں. مجھے اندیشہ ہے کہ رومیوں کی پری جمال نازنینوں کو دیکھ کر کہیں فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. مومنین مخلصین سمن و طاعتن کہہ کر جان و مال سے تیاری میں مصروف ہو گئے. سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل مال لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جس کی مقدار 4,000 درہم تھی. آپ نے دریافت فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ ابو بکر نے کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کو. فاروق اعظم نے نصف مال پیش کیا. عبد الرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ چاندی لا کر حاضر کی. عاصم بن عدی نے 70 وسق کھجوریں پیش کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ماسا زمان کے اور 1,000 دینار لا کر بارگاہ نبوی میں پیش کیے.
آپ نہایت مسرور ہوئے، بار بار ان کو پلٹتے دیکھتے، بار بار ان کو پلٹتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس عمل صالح کے بعد عثمان کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو۔ صفحہ نمبر 682۔ اکثر صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق اس مہم میں امداد کی، مگر پھر بھی سواری اور زادرہ کا پورا سامان نہ ہو سکا۔ چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بالکل نادار ہیں، اگر سواری کا کچھ تھوڑا بہت ہم کو سہارا ہو جائے تو ہم اس سعادت سے محروم نہ رہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس کوئی سواری نہیں۔ اس پر وہ حضرات روتے ہوئے واپس ہوئے۔ انہی کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ ان کو جہاد میں جانے کے لیے سواری عطا فرمائے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس وقت کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پر تم کو سوار کر دوں۔ تو وہ لوگ اس حالت میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، اس غم میں کہ ان کو کوئی چیز میسر نہیں کہ جسے خرچ کر سکیں۔ عبداللہ بن مغفل اور ابو لیلہ عبد الرحمن بن خواب جب آپ کے پاس سے روتے ہوئے واپس ہوئے تو راستہ میں یامین بن عمرو نظری مل گئے۔ رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری ہے اور نہ ہم میں استطاعت ہے کہ سفر کا سامان مہیا کر سکیں۔ اب افسوس اور حسرت اس چیز کی ہے کہ ہم اس غزوہ کی شرکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر یامین کا دل بھر آیا۔ اسی وقت ایک اونٹ خریدا اور زادرہ کا انتظام کیا۔ جب صحابہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ نے محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام اور مدینہ کا والی مقرر کیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو اہل و عیال کی حفاظت اور خبرگیری کے لیے مدینہ میں چھوڑا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ شرح حدیث امام ترزی ان تقون اما ترزی ان تقون منی بمنزل ہارون من موسیٰ۔ اس حدیث سے شیعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہیں کہ حضور پر نور کے بعد خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق ہے۔ اہل سنت والجماعت جی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں جاتے وقت حضرت علی کو اہل و عیال کی نگرانی کے لیے چھوڑ جانا کہ میری واپسی تک ان کی نگرانی اور خبرگیری کرنا، اس سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی امانت، دیانت، قرب اور اختصاص تو بے شک معلوم ہوتا ہے، لیکن اس لیے کہ آپ نے اہل و عیال کی نگرانی اور خبرگیری اسی کی سپرد کرتے ہیں کہ جس کی امانت و دیانت اور محبت اور اخلاص پر اطمینان ہو۔ فرزند اور داماد کو اس کام کے لیے مقرر کرتے ہیں، لیکن یہ امر کہ میری وفات کے بعد تم ہی میری خلیفہ ہوگے، حدیث کا اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی یہ قائم مقامی فقط اہل و عیال کی حد تک محدود تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ میں جاتے وقت محمد بن مسلمہ کو مدینہ کا صوبہ دار مقرر کیا، صبا بن عرفتہ کو مدینہ کا کوتوال اور عبداللہ بن مکتوم کو اپنی مسجد کا امام مقرر کیا۔ صفحہ نمبر 683۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی خلافت اور نیابت مطلق نہ تھی بلکہ اہل و عیال کی حد تک محدود تھی، اور اگر بالفرض مطلق بھی ہوگی تو غزوہ سے واپسی تک محدود تھی۔ جیسے کوئی بادشاہ سفر میں جاتے وقت کسی کو نائب السلطنت مقرر کر جائے تو وہ نیابت واپسی تک محدود رہے گی، واپسی کے بعد خود بخود یہ نیابت ختم ہو جائے گی، اور یہ وقتی نیابت اور وقتی قائم مقامی ثمر کی دلیل نہیں کہ بادشاہ کی وفات کے بعد یہی شخص بادشاہ کا خلیفہ ہوگا۔ البتہ اس وقتی نیابت سے قائم مقام کی اہلیت اور لیاقت ثابت ہوتی ہے، سو ہمیں اس سے انکار نہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ میں خلافت کی اہلیت اور لیاقت تھی،
تمام اہل سنت دل و جان سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی اہلیت و لیاقت کے قائل ہیں، لیکن اس میں دیگر خلفاء کی اہلیت اور لیاقت کا انکار نہیں۔ ان کی کمال اہلیت اور لیاقت دوسری احادیث سے روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ پس جب کہ بادشاہ کا دارالسلطنت سے نکلتے وقت تا واپسی کسی کو وقتی طور پر نائب السلطنت مقرر کر جانا اس امر کی دلیل نہیں کہ بادشاہ کی وفات کے بعد یہی شخص بادشاہ ہوگا جو خلافت و نیابت محض خانگی امور اور اہل عیال کی نگرانی سے متعلق ہو، اس کو خلافت کبریٰ کی دلیل بنا لینا کمال لا علمی ہے، کمال ابلہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو کسی نہ کسی کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر جاتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو وہ قائم مقامی خود بخود ختم ہو جاتی۔ کسی فرد بشر کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں گزری کہ وہ ان صحابہ کی وقتی خلافت اور عارضی نیابت کو ان حضرات کی خلافت بلا فصل اور امامت و کبریٰ کی دلیل سمجھتا۔ رہا یہ امر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے، سو ہم یہ عرض کریں گے کہ اس تشبیہ سے بے شک ایک قسم کی فضیلت ثابت ہوگی، لیکن تشبیہ سے تمام امور میں مساوات لازم نہیں۔ اس حدیث میں اگر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو آثارائے بدر کے بارے میں جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو اس وقت آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی، جیسا کہ غزوہ بدر کے بیان میں مفصل گزرا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کو نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دینا انتا منی بمنزل ہارون من موسیٰ کہنے سے کہیں زیادہ بالا اور برتر ہے۔ الغرض آپ 30,000 فوج کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، جس میں 10,000 گھوڑے تھے۔ مقام عذاب سے گزر، راستہ میں وہ عبرتناک مقام بھی پڑتا تھا جہاں قوم سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو اس درجہ متاثر ہوئے کہ چہرہ انور پر کپڑا لٹکا لیا اور ناقہ کو تیز کر دیا، اور صحابہ کو تاکید فرمائی کہ کوئی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو اور نہ یہاں کا پانی پیے اور نہ اس سے وضو کرے، سرنگوں روتے ہوئے اس طرف سے گزر جائیں۔ اور جن لوگوں نے غلطی اور لا علمی سے پانی لے لیا تھا یا اس پانی سے آٹا گوندھ لیا تھا، ان کو حکم ہوا کہ وہ پانی گرا دیں اور وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیں۔